پاکستان انجینئرنگ کونسل کے چیئرمین انجینئر نجیب ہارون سے ملنے اسلام آباد بنی گالہ میں ان کے پلول ہاؤس پہنچے۔ استقبال کرنے خود باہر آئے۔ پاکستان کے لاکھوں انجینئروں کی نمائندہ تنظیم پاکستان انجینئرنگ کونسل کے اس سال چیئرمین منتخب ہوئے ہیں۔ یہ فرمائیے کہ کیا پاکستان کے انجینئر اس ملک میں اپنے مقام سے مطمئن ہیں؟ پاکستان کی بھی بدنصیبی، پاکستانیوں کی بھی بدنصیبی انجینئروں سے زیادہ کہ جو ایک انڈر ڈیولپ ملک، تیسری دنیا کا ملک، زیادہ سے زیادہ ہم اپنے آپ کو ترقی پذیر کہہ سکتے ہیں، اس میں جو انجینئر کا مقام ہونا چاہیے تھا، جو اس کی افادیت، جو اس کی اہمیت، ریلیونس ہونی چاہیے تھی، ہم نے نہیں دی، اور اس کی قیمت 22 کروڑ پاکستانی آج چکا رہا ہے۔ تو انجینئر کو ہم نے بالکل اہمیت نہیں دی، اور آج نتیجہ کیا ہے کہ ہم ہر چیز امپورٹ کر رہے ہیں۔ تو میں نے یہ بیڑا اٹھایا، اور یہ میں پرائیویٹ سیکٹر کا آدمی ہوں، چھوٹا موٹا کاروباری ہوں، سیاست میں پی ٹی آئی کے ساتھ وابستہ ہوں، لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ یہ ملک اس گڑھے میں سے، اس ہول میں سے نکلے گا نہیں جب تک اس کا انجینئر اپنی ایک طرف انجینئر بھی پیچھے رہ گیا، بیک بینچ پہ بیٹھ گیا۔ تو یہ جو پاکستان انجینئرنگ کونسل ہے نا، جو پورے انجینئرنگ پروفیشن کو اینڈ ٹو اینڈ، ادھر بچے نے ایف ایس سی پاس کی یا اے لیول کیا اور اس کا انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ ہوا، تو پورے انجینئرنگ پروفیشن کو ریگولیٹ کرتی ہے، اور پھر اپنا حصہ سرکار سے، اور میں عمران خان صاحب سے کل بھی جب مجھے ملاقات کا موقع ملا تو میں نے اس کی اہمیت اور افادیت بتائی بھی، اور میں 4 دفعہ ان سے میں نے وقت لیا، لیکن اور پرائورٹیز اتنی ہوتی ہیں، اتنی ساری چیزیں، کہ میری خواہش یہ تھی کہ وہ پاکستان کے انجینئرز سے ایک خطاب کریں، پالیسی خطاب کریں، ان کو وہ ذمہ داری سونپیں۔ تو یہ کام میں نے اٹھایا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے پرانے ترین اور بنیادی اراکین میں سے ہیں۔ 2018 سے تو باقاعدہ کراچی سے پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے بھی منتخب ہو گئے ہیں۔ ایز انسائیڈر بتائیں کہ آپ پی ٹی آئی کی حکومت میں پرفارمنس سے مطمئن ہیں؟ بالکل نہیں۔ یہ ظاہر بات ہے کہ جب پی ٹی آئی 22 سال تک عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی یوں سمجھ لیں کہ اپوزیشن کرتی رہی، تو اس کے اندر ایک ذہنی لحاظ سے اور ایک کیفیت کے لحاظ سے آپ کو ہر چیز کو نگیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ خواب دکھا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، اور پھر ایک دم سے ہی بالکل ایسے، میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ کوئی 22 سال تک بالنگ کراتا رہے، تو اس کو بالنگ کرنے کے اور بال کو پھینکنے کے تو 101 طریقے آ جائیں گے۔ اب 23ویں سال میں آپ اسے بلہ تھما دیں کہ اب تو بیٹنگ کر، تو اس کو لرننگ کرو تو ایک ایسی چیز ہے، اس سے ہر انسان کو گزرنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر جتنا بھی افراد تھے جو ادھر ادھر سے بھی آئے تھے، 2-3 طرح سے پرابلم آئے۔ ایک کہ پورے ملک کی لیول کے اوپر جب لوگوں کو جوڑا تو ان کی آپس میں جیلنگ نہیں ہوئی، کیونکہ آپ ٹیم تو بنا لیں گے کہ ادھر سے پکڑا، ادھر سے پکڑا، ادھر سے پکڑا، لیکن ان کو آپس میں بھی تو جیل ہونا ہے نا۔ کہ آج پاکستان کے جتنے مسائل ہیں اور ان کو آپ لکھ لیں، اگر پینے کا صاف پانی نہیں ہے، انجینئرنگ پرابلم ہے، انجینئرنگ سلیوشن ہے۔ بجلی اگر پوری نہیں ہے، انجینئرنگ پرابلم ہے، انجینئرنگ سلیوشن ہے۔ تو یہ ساروں کے اندر جو سونپا گیا، یہ بالکل میں ایسے مثال دیتا ہوں آپ کو سہیل بھائی، کہ ایک اسپتال چل رہا ہو، اس کے اندر ڈاکٹر نہ ہو، تو آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ وہاں سے ہر تھوڑی دیر کے بعد ڈیڈ باڈی ہی نکلے گی، بھلے آپ سارے رشتہ دار لے جائیں، سارے دوست لے جائیں، بھلے اپنے پیر و مرشد کو بھی لے جائیں، سارے سسرال والوں کو بھی لے جائیں اسپتال اپنے ساتھ اور آپریشن تھیٹر کے اندر۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ کوشش بہت اچھی ہوگی، نیت بہت جذبہ ہوگا، لیکن اگر مولانا طارق جمیل، میں ان کو بڑے شوق سے سنتا ہوں، زور بیان ہنساتے بھی ہیں، رلاتے بھی ہیں، اور بہت اچھی دینی بات، لیکن اگر آج وہ فیصلہ کریں کہ چلو بھائی عمرے پہ چلتے ہیں اور جہاز میں اڑاؤں گا، بیٹھ جاؤ پیچھے سارے، کیونکہ جو پی آئی اے کا پائلٹ ہے اس کے اندر اخلاقی برائیاں ہیں، تو پھر اس جہاز کا انجام کیا ہوگا؟ وہ منزل پہ تو نہیں پہنچے گا جہاں بھی پہنچ جائے۔ تو ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ کس کا کہاں کام ہے
اس سے وہ لینا ہے، اپنی پسند اور اپنی ناپسند، اپنی ذاتی وفاداریاں اور اپنی ذاتی خدمت گزاریاں، اس کو پورے ملک کو ہم گروی رکھ کے کیا ایسا کریں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں اس جرم میں ہم سارے شریک ہیں۔ لوअर مڈل کلاس گھرانے سے تعلق آپ کا، ایک گورنمنٹ اسکول میں پڑھے لیکن اس کے بعد خود اپنے ہی خرچے پہ امریکہ پڑھنے چلے گئے، آج پاکستان کے سب سے بڑے ٹیکس پیئر میں شمار ہوتا ہے اور پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ ٹیکس آپ دیتے ہیں، اس مقام تک کیسے پہنچے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اور اللہ کا نظام ہی ایسا ہے کہ اس نے ہر ایک کو ایک ہی طریقے سے پیدا کیا اور یہ بتایا کہ غریب کا بچہ، بڑا بچہ، میرا بچہ، عمران خان کا بچہ، آپ کا بچہ اسی طریقے سے پیدا ہوگا، اور اینڈ بھی وہی رکھی، صلاحیتیں سب کو دی۔ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا کہ جیسے ایک دن دو پرندے پیدا ہوں، ایک کو ہم آزاد چھوڑ دیں، تو اللہ نے تو اس کو آسمانوں پہ اڑنے، دانا دن کا ہر چیز کے لیے رکھا ہے، محتاج نہیں پیدا کیا، اور ایک کو ہم پنجرے میں بند کر دیں یا اس کے پر کاٹ دیں تو وہ محتاج ہو جائے گا، کیونکہ ہم صبح شام اس کو دانہ ڈالیں، ٹھیک ہے، اور وہ مجبور ہو جائے گا۔ تو پورے پاکستان کی 22 کروڑ لوگ، ہم نے اس پول کو، اس پیرامڈ کو اتنا محدود کر دیا۔ میرے اندر کوئی رگ رہی ہوگی، جب میں 14 سال کا تھا میرے والد ریٹائر ہو گئے، ٹھیک ہے، تو ایک ذمہ داری جلدی آئی۔ جب میں 18 سال کا تھا تو میں کالج کی یونین کے اندر، جہاں نہ اس وقت جسم پہ بوٹی تھی نہ پیٹ میں روٹی تھی، لیکن ہم اسٹوڈنٹ یونین کا الیکشن لڑے اور جیتے۔ تو وہ جو آپ نے فرمایا کہ اس میں میں چونکہ 1.5 سال صرف تعلیم کے لیے امریکہ میں رہ گیا تھا، اور میں نے جب وہاں پر دیکھا، اور 21 سال کی عمر میں انگلینڈ کا بھی ایک سفر کر چکا تھا، کہ اس دنیا کو دیکھا تو مجھے یہ ہوا کہ ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے، کہ ہم اپنے پول کے پیرامڈ پہ 1-2% کے لوگ، چاہے وہ ایچ ایس این کے ہوں یا گرامر کے ہوں یا ٹرسٹ ہوں، صبح شام آپ بھی، جب میں بھی جہاز میں آتا ہوں جاتا ہوں، جن سے میں شولڈرز رب کرتا ہوں، ہم نے بیماری کی تشخیص اگر صحیح نہیں کی تو ہم 1000 سال تک بھی اس ملک کے مسائل کو حل نہیں کر سکیں گے۔ 18 سال کے اندر جب میں انجینئرنگ پڑھتا تھا تو میں رات کو PIE میں نوکری کرتا تھا، لیکن میں نے اپنے آپ کو، اپنے اندر کے انسان کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ میں کلرکی کرتا تھا، ایک فیتا، یہ جو پنڈی کا مال روڈ کا آفس ہے، میں یہاں پہ بیٹھ کے ٹکٹ بناتا تھا۔ کامیابی کا اصل راز کیا رہا؟ کون سی آپ کے اندر ایسی صلاحیت ہے کہ یہاں تک پہنچ گئے؟ اللہ کا نظم ہے کہ کون کہاں تک پہنچے گا، اور اللہ نے کس سے کام لینا ہے، لیکن جو ہماری قومی قیادت، اور یہ کسی بھی ملک کے اندر جو ترقی یافتہ ہوئے ہیں اس کا آپ ماڈل اٹھائیے، اور کچھ ماڈل نہیں ہے۔ سرکار کا کام یہ کہ ہر نوجوان کو، ہر بچے کو، اسکول، کالج ہو، یونیورسٹی، مواقع ہو، تو مجھے مواقع ملتے رہے۔ میں اگر 1996 کی اپریل کے اندر چل کے کراچی سے اڑ کے اور خان صاحب کے پاس شوکت خانم گیا تھا، تو میں مقصد خان صاحب کو وزیر اعظم بنانا تھوڑی تھا، مقصد تو پاکستان کو مشکلات سے نکالنا تھا۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ اس وقت کے جو قیادت تھی، جو بڑے تھے، جو میں ان سے نہیں لڑ سکتا تھا، اور خان صاحب کو اللہ نے ایسی شخصیت دی تھی کہ وہ ایک وقت میں ان پہلوانوں کو چیلنج کر سکتے تھے۔ اور میں اور آپ یہ دونوں جانتے ہیں کہ اگر کوئی پرانی جگہ پہ نئی چیز بننی ہے تو پہلے پرانی عمارت، آپ نے لاہور میں دیکھا ہوگا، میں نے کراچی میں دیکھا ہے، ہم سب نے، کہ پہلے پرانی عمارت، سنیما یا مارکیٹ یا گھر منہدم ہوتا ہے، اس کو ڈیمالش کرتے ہیں، پھر جب جگہ صاف ہو جاتی ہے تو وہاں پر پھر نیا چیز بنتی ہے۔ تو یہ جو 22 سال کی اسٹرگل تھی، یہ پرانے نظام کو ڈیمالش کرنے کی تھی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے بہت ہی ایفیکٹولی کیا، کیونکہ اس میں تو ہتھوڑے مارنے تھے نا۔ اور وہاں سے جو پھر اس کے بعد جب ایک نئی چیز بنانے کی تھی، تو اس میں جو بہترین لوگ تھے، قطع نظر جہاں بھی تھے، تو ان کو استعمال ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اب وہ ظاہر بات ہے، ہر آدمی، اس میں آسانی یہ ہے، ایک دفعہ میں آپ کی بات کو، محمد حسین محنتی صاحب میرے پاس آئے گھر، بڑے خوب ہماری اچھی گپ چپ رہی، جب جانے لگے جماعت اسلامی کے MNA بھی رہے، تو مجھ سے کہنے لگے نجیب صاحب آپ کو تو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ تو میں نے ان سے کہا جی اگر اللہ میاں کے پاس حساب جماعتوں کی شکل میں ہوگا کہ پوری جماعت اسلامی جنت میں اور جنت ادھر رائٹ سائڈ پہ، اور پوری فلانی پارٹی، میں نام نہیں لیتا، دوزخ میں، تو پھر تو میں مارا گیا۔
لیکن وہاں اللہ کے پاس حساب فرد افراد کا ہوگا، مجھے اپنا حساب دینا ہوگا. تو میں لگا ہوا ہوں. میں تو 26 سال سے آپ کا کنسٹرکشن کا بزنس ہے، اس میں کامیابی کیسے حاصل کی؟ کنسٹرکشن میں چونکہ میں نے ایک چیز رکھی کہ جیسے سیاسی پارٹی ایک رکھی، فوکس رکھی. کبھی یہ نہیں سوچا کہ عمران خان کیوں ہوں گا نہیں ہوں گا. 22 سال تک ایم این اے نہیں بنا، ایم پی اے نہیں بنا، سینیٹر نہیں بنا. میں ابھی وزیر بھی نہیں بنایا آپ کو؟ اب یہ تو اللہ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے لکیری نہ ہو میرے ہاتھ میں. سب سے پرانے آدمی تھے آپ. آپ وہ پھر دیکھیں جب آپ کسی ٹیم میں کھیلیں تو پھر یہ آپ کی محتاجی رہتی ہے کہ کپتان جو پلینگ 11 بنائے گا، اور یہ اس کا حق ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اس کا حق ہے اور اس کا استحقاق ہے کہ اگر اس نے مجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ پلینگ 11 کے اندر اس نے سوچا کہ بھائی اس کو وہاں اسٹینڈ میں بٹھائے رکھو، ہو سکتا ہے اس کا کوئی پلان ہو کہ جی اس کو بعد میں لاؤں گا جب میچ ختم ہو جائے گا. اس میں کنسٹرکشن کا آپ نے پوچھا تو جب میں نے انجینئرنگ پاس کی تو میں نے پہلے دن سے جو کنسٹرکشن کمپنیز، کنسٹرکشن کانٹریکٹنگ، ٹھیکیداری، جس کو ہماری پاکستان انجینئرنگ کونسل کنسٹرکٹر کہتی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر. اچھا میں نے ایم ایس کیا تھا امریکہ سے، 4 GPA پہ اسٹریٹ ایز، میری ٹرانسکرپٹ پہ 17 ایز ہیں. لیکن جب میں نے کیا تو میں نے یہ اپنے لیے طے کیا کہ میں ٹھیکیداری کروں گا. تو ٹھیکیداری کو ہی میں نے اپنے لیے اعزاز بنایا اور میں نے سرکار سے دور رہا، پرائیویٹ سیکٹر میں کیا. اسی سے میں نے یعنی میں نے کوئی 1 روپیہ اپنی زندگی میں، جیسے ہوتا ہے نا یہ اسٹاک ایکسچینج سے کمایا ہے، یہ فلانے انویسٹمنٹ سے کمایا ہے. میرا رسک جو تن کے اوپر ہے، جو پیٹ کے اندر ہے، جو یہاں کہیں بھی 1 روپیہ کنسٹرکشن کی ٹھیکیداری، اور وہ بھی پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر. اور پھر میں ماشاءاللہ اللہ نے مجھے 3 بیٹے دیے ہیں، ان تینوں کو بھی اسی شعبے میں ڈال دیا ایز اے سکسیشن پلان. یہ اللہ کی مہربانی. وہ تینوں امریکہ گئے، پڑھ کے آئے، تینوں اب اس کام کو دیکھ رہے ہیں. تو اللہ برکت ڈالتے ہیں. کنسٹرکشن زار تو آپ ہیں، لیکن پاکستان میں کتنے نمبر پر آتے ہیں؟ نہیں، میں اس میں میرا کبھی بھی یہ نمبر 1 کی بجائے میں چاہتا ہوں کہ کہیں بھی ذکر آئے تو جو اچھی کمپنیوں کا، کیریکٹر کی کمپنیوں کا ذکر آئے، کہ جنہوں نے کبھی کوئی پروجیکٹ خراب نہیں ہونے دیا ہو، جو زیرو آربیٹریشن، زیرو لٹیگیشن ہو، کہ جو جھگڑے میں نہ پڑی ہوں. تو میں نے ان کمپنیز کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ نمبر تو کوئی تھرڈ پارٹی دے گی، لیکن ہم سر فہرست ہیں اللہ کی مہربانی سے. اور اپنا ٹیکس کا ٹیکس بھی ہم نے دیا، اور یہ بھی کوئی کارنامہ نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. اور مجھے یہ 2014 کی بات ہے، جب عمر چیمہ صاحب انویسٹیگیٹو رپورٹر ہیں، انہوں نے ایک، بلکہ آپ مجھے گوگل کریں، انہوں نے ایک جنگ اور نیوز کے فرنٹ پیج پہ آئی تھی کہ اس وقت میں اسمبلی کا ممبر نہیں تھا، تو انہوں نے پوری اسمبلی کا انکم ٹیکس ایک طرف تھا اور میرا ایک طرف، اور میں ٹاپ 100 نواز شریف صاحب نے اس زمانے میں ایک لسٹ نکالی تھی. ایک تو ہم نکالتے ہیں اور پھر اس کو اگلے سال اور اس کے اگلے سال اس کے ساتھ غائب. پھر عمران خان صاحب جب تشریف لائے تو انہوں نے ٹاپ 50 نکالے، تو اس میں 95 نمبر پہ تھا اور اس میں 32ویں نمبر پہ تھا. میں پاکستان کی تاریخ کا پہلا ایم این اے بنا کہ میں نہ تنخواہ لوں گا سرکار سے، نہ الاؤنس لوں گا سیشن کا، نہ جہاز کا ٹکٹ لوں گا کراچی سے آنے جانے کا، نہ انٹرنیشنل. 2 دفعہ میں گیا، اپنا ٹکٹ دیا. نہ پارلیمنٹری لاج جو گھر ملتا ہے سب لیتے ہیں، نہ وہ لوں گا، نہ میڈیکل. نہ 3 سال 7 مہینے بعد 1 ٹیڈی پائی میں نے سرکاری خزانے سے نہیں دی. بہت سارے دوستوں نے کہا کہ بھئی تم ایسا کرو کہ فلاں چیریٹی کو دے دو، شوکت خانم کو دے دو، عیدی کو دے. میں نے کہا یار اس وقت سارے اچھے چل رہے ہیں، قسمہ پرسی میں تو پاکستان ہے. بیٹے اور بہو کے ہمراہ دوپہر کا کھانا کھایا. کھانے میں پالک گوشت، پلاؤ، چکن قورمہ اور مکس ویجیٹیبل سے توازو کی گئی. آپ فرمائیے کہ آپ اپنے والد کی سب سے اچھی چیز کیا سمجھتے ہیں اور ان میں خامی کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں، مجھے میرے والد صاحب کی اسٹرگل اور ان کی عاجزی 2 کوالٹیز ایسی لگتی ہیں جو
ان کی خوبیوں میں ان میں یہ دو چیزیں بہت بڑی ہیں. اور کوئی خامی؟ خامیوں میں نہیں، مجھے نہیں لگتا کوئی ایسی کوئی بڑی چیز ہے جس کو میں کوئی نشاندہی کرنی پڑے. ہمیشہ ان کو بڑا ویلکمنگ، ہماری بات سننے کے لیے، اور بڑا اکاموڈیٹنگ رکھا ہے. ہم بچوں سے لے کے اب بڑے تک بھی یہ میرے والد بھی ہیں، میرے باس بھی ہیں. کہاں پڑھے، کہاں شادی کی؟ میں 2005 میں امریکہ گیا تھا، وہاں سے اپنا سول انجینئرنگ میں بیچلرز کیا پرڈو یونیورسٹی سے، اور 2010 میں ماسٹرز کمپلیٹ کر کے پاکستان آ گیا. میرے ساتھ میں میری وائف ہے یاسمین، یہ میری کالج کی محبت ہے. اور میں امریکہ سے جب واپس آیا 2010 میں تو ان کو اپنے ساتھ کھینچ کے واپس لے آیا تھا. تو یہ کہاں سے ہیں؟ یہ پلی بڑی امریکہ میں ہیں، لیکن ان کے والدین لبنان سے ہیں. ہاؤ یو فیلٹ آفٹر کمنگ ٹو پاکستان اینڈ ہاؤ از دی فیملی ایٹماسفیئر، ہاؤ اکاموڈیٹنگ دے آر، اسپیشلی یور فادر ان لا؟ میں تھوڑا اردو آتی ہے، سو اٹس ایزیئر فار می آف کورس ٹو اسپیک ان انگلش، بٹ آئی بن لرننگ دا لینگویج فرام لیونگ ہیئر. Of course, the family was very helpful when I first moved, and especially when I first moved in their house, and took care of all the wedding arrangements and everything. Of course, when you're intermixing cultures, sometimes it is difficult coming from different backgrounds, and some people are on board with it, some people are not. But thankfully, things have gone very well for us with the support of the family, and so yeah, we are settled here. Is that he has this amazing energy, himmat, for engaging with people. Himmat is Urdu. So, he's with his social life, his political life, his work life. I'm amazed sometimes. I feel like I wouldn't be able to do. باہر ٹیرس سے اسلام آباد کا نظارہ بہت دل فریب ہے. آپ نے اپنے اس گھر کا نام جو پہاڑی پہ ہے، اس کا نام بھی پلول ہاؤس، اور کراچی والا جو گھر ہے جس کو سیاسی ڈیرا بھی کہتے ہیں، اس کا نام بھی پلول ہاؤس. تو اس کی کیا وجہ تسمیہ ہے؟ یہ پلول بنی گالا ہے اس لحاظ سے کہ وہ میرے والد صاحب جہاں پر انڈیا سے ہجرت کر کے آئے تھے، تو اگر آپ دہلی سے آگرہ کی طرف جائیں موٹر وے پہ، تو یہ اس زمانے میں ایک چھوٹا قصبہ تھا گڑگاؤں کا، ڈسٹرکٹ گڑگاؤں تھی. تو وہ ایک پتہ نہیں، میرے بچپن میں جب میں بڑا ہو رہا تھا تو پلول کا ذکر دادی سے اور چچا سے اور والد سے، تو وہ کہیں رہا ہوگا کسی گوشے میں، تو پھر میں یعنی ذہن میں یہ آیا کہ ان کو پلول کی شناخت دی جائے. جڑواں پہاڑیوں پر رہتے ہیں، سامنے عمران خان صاحب کا بنی گالا ہاؤس ہے، یہ ساتھ آپ کا ان کا پڑوسی ہونا کیسا ہے عمران خان کا؟ پی ٹی آئی کے بھی ہیں، اتنا بڑا جھنڈا بھی لگا رکھا ہے. کوشش کرتا ہوں کہ ان کو یاد رہے کہ میں ان کا اوریجنل وقت کا بانی کا ساتھی ہوں. دعا بھی یہ رہتی ہے، کوشش بھی کہ اللہ ان سے کوئی کام لے اور ہمیں بھی اللہ قبول کر لے، کیونکہ ہم نے گول پہ کتنے حملے کیے یہ تو نہیں گنے جائیں گے، آخر میں گول کتنے کیے وہ گنے جائیں گے. بنی گالا کے گھروں کو ریگولرائز کرنے کا بھی بڑا معاملہ تھا. جی، خان صاحب کے گھر کے بارے میں بھی تنازع رہا. آپ کا گھر ریگولرائز ہے؟ اس میں بھی مجھے بھی یہ استفادہ ہوا کہ وہ جب سی ڈی اے کا انوالومنٹ ہوا تو میں بھی فنیشنگ لائن کراس کر چکا تھا، کیونکہ اس کے بعد سے جب سی ڈی اے آئی تو ہر چیز یہاں پہ ہم نے ایک مسجد بنانے کا تھا تو اس کا بھی نقشہ وغیرہ ڈالا ہوا ہے، تو وہ اب اپروولس کا. لیکن جس وقت یہ ہوا آج سے کوئی 5 سال پہلے بننا شروع ہوا، اس وقت یہاں پر یہی تھا کہ کسی پرمیشن کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اب وہ ختم ہو گیا ایڈوانٹیج. کراچی سے دوست ایم این ایز فہیم خان اور عطا اللہ ایڈوکیٹ ملنے آ گئے. دیکھیں جی، میں آپ کو بتاؤں کہ آج کے دن بھی اگر ہم لے لیں اسمبلی کے اندر، ہاؤس کے اندر، پرائم منسٹر کے بعد سب سے سینئر جو ہمارے ممبرز ہیں وہ نجیب بھائی ہے، اور باقی اس سے آگے میں کیا بولوں، بہت سینئر ہے. ان کو جہاں کھیلنا چاہیے تھا وہاں اگر یہ کھیل رہے ہوتے بہت اچھے طریقے سے کھیل سکتے تھے. میرے لیے پی ٹی آئی اور نجیب بھائی ایک ہی ہیں.
کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نجیب ہارون ہے اور نجیب ہارون پی ٹی آئی ہے. اور مجھے وہ دور یاد ہے کہ جب ہم یو سی لیول میں کام کرتے تھے اور ہم ورکر تھے, تو جب بھی چیئرمین صاحب آتے تھے کراچی, تو میں ایک ہی گھر میں آج تک سیاسی گھر میں گیا ہوں, وہ نجیب ہارون صاحب کا گھر ہے, کہ جہاں ہم کھل کر جا سکتے تھے, کھل کر بیٹھ سکتے تھے, کھانا پینا سب چیزیں اوپن تھی ہر کراچی کے ورکر کے لیے, پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کے لیے. گھر سے روانہ ہوئے. نیشنل اسمبلی کے ایڈیشنل بلاک میں آئے. اپنے دفتر میں آئے, دفتری امور نپٹائے. آپ بائی پروفیشن انجینئر ہیں, دوسری طرف آپ چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی برائے ورکس ہیں, اور تیسری طرف آپ پی ٹی آئی کے بھی ممبر ہیں. تو پی ٹی آئی نے وعدہ کیا تھا 50 لاکھ گھر بنانے کا, وہ کہاں تک پہنچے اور کیا یہ بن جائیں گے؟ 50 لاکھ ذرا سا بہت زیادہ فگر تھی, لیکن کانسیپٹ صحیح تھا. اور اس کانسیپٹ کے اندر یہی والا چیز تھا کہ جیسے پوری دنیا کے اندر جہاں یہ چھوٹے گھر بنتے ہیں, اور مارٹگیج کا جو ماڈل ہوتا ہے نا, کہ جہاں پر وہ اونر جو ہے جب گھر لیتا ہے تو اس کو کرایہ دینے کی بجائے قسطیں ادا کرتا ہے, اور کھسک کھسک کے آہستہ آہستہ وہ گھر اس کا ملکیت بن جاتا ہے. اور آنے والے وقت کے اندر لوگوں کو اپنا جو افورڈیبل ہاؤسنگ, یعنی غریب آدمی کا گھر جس کی کلبڈ انکم 2-3 گھر کے ممبرز, میاں بیوی, کوئی ایک آدھ بیٹا مل کے 60, 70, 80 ہزار کما رہے ہیں, وہ 15 سے 20 ہزار روپے میں قسط پہ اس کو کوئی نہ کوئی چیز ایسی مل جائے جو 15 سے 20 سال میں اس کی ملکیت ہو جائے, اور اس دوران میں جو اس کی قیمت بڑھے اس کا بھی وہ بینیفیشری ہو جائے, اور ساتھ ساتھ کیا ہو جائے کہ وہ جو کرایہ دیتا تھا وہ ضائع ہونے سے بچ جائے. اسلام آباد میں اپنے زیر تعمیر ملٹی سٹوریز ٹاور کا معائنہ کرنے آئے. اسٹاف نے بریفنگ دی. پاکستان انجینئرنگ کونسل کے ہیڈ آفس آئے. عہدیداران نے استقبال کیا. دفتری امور نپٹائے. انجینئر ڈاکٹر منصور بلوچ سے ملاقات کی. بیرون ملک سے آئے ہوئے اپنے کزن عثمان رشید اور ان کی اہلیہ سے ملے. مختلف وفود کے ساتھ ملاقات کی. میٹنگ روم میں آئے. آن لائن کچہری کے ذریعے پاکستان بھر سے انجینئر کے سوالات کا جواب دیے. کانفرنس روم میں آئے. ویمن امپاورمنٹ پر سیمینار میں شرکت کی. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا اور آپ کا جو یہ ملک ہے, اس کے اندر کوئی بھی آپ کا راستہ نہیں روک سکتا.
एक काटा। आप जिस ज़माने में सियासत में दिलचस्पी लेते थे, उस ज़माने में तो MQM का तूती बोलता था कराची में। आप कभी मुतासर नहीं हुए महाजर कौमी मूवमेंट से? नहीं, क्योंकि मेरा एक जो 1971 का मेरा मैट्रिक है, तो फॉल ऑफ ढाका जो था वो मेरा पहला एक गम था। ईमानदारी की बात है कि मुझे कभी MQM की जो फ़िलासफ़ी ने यानी उस तरह से मुतासर नहीं किया, उस तरफ रग़बत नहीं हुई। और लेकिन मैंने एक हद फासिल रखी, और जैसे ही PTI बनी तो फिर मैंने मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स में, और 22 साल लगे कि कराची को हम बहाव को मेन स्ट्रीम में ले आए। लेकिन तवक्कुआत भी बहुत ज़्यादा थी लोगों की, PTI से, इमरान खान से, हमारे जैसे लोगों से। मैं समझता हूँ ये 3.5 साल कराची के लिए बड़ा इम्तिहान था कि वो तवक्कुआत पूरी नहीं हो रही। आपने एक वक्त में कौमी असम्बली की मेंबरशिप से इस्तीफ़ा भी तो इसीलिए दिया था। क्या अब आपकी तवक्कुआत पूरी हो गई हैं? नहीं, मैं समझता हूँ क्योंकि उसके ऊपर उस तरह से उसकी अहमियत को समझते हुए, यानी एक मेरा कॉमन सेंस ये कहता है कि जैसे एक फ्लैगशिप है, एक इंजन है जो पूरी ट्रेन को खींचता है। अब वो जो जैसे भी हिसाब लगाएं कि फेडरल गवर्नमेंट का 65% रेवेन्यू कराची जनरेट करता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का 95% जनरेट करता है, तो और हमें और पाकिस्तान की सारी कौमियतें वहाँ हैं। पेशावर से ज़्यादा वहाँ पठान हैं, पंजाबी हैं, बलोच हैं, बंगाली इंतहा हैं जो नहीं गए और यहाँ बस गए। तो कराची की निगहदाश्त इसलिए ज़रूरी है, जैसे अगर एक पूरा जिस्म है उसमें हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है, आँख भी है, कान भी है, नाक, लेकिन हार्ट अगर फेल हो जाए तो दांत पूरे 32 हो, आँख 6x6 हो, वो सब साथ दफन हो जाएगा। तो उसको हम नज़रअंदाज जब करते जाते हैं तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि वो पूरे मुल्क की जो GDP है, जो रेवेन्यू है, जो जहाँ पर उसकी यानी एयरपोर्ट, उसका सी जब आपसे इस्तीफ़ा वापस लेने की दरख्वास्त की गई तो क्या कोई यकीन दहानी कराई गई थी कि मसाइल हल होंगे? लेकिन मेरा जो इस्तीफ़ा था ना, वो एक 20 महीने मैंने इंतहाई बैक बेंच पे बैठ के सब्र तहम्मुल से देखा कि भाई ओके, कोई गेम प्लान होगा, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, कोई बात नहीं, हर चीज़ में मेरा रोल तो नहीं, लेकिन जो एक मकसद थी उसकी तकमील हो। जब मुझको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, और अब मैं, वो कहते हैं ना, बड़ों की मौत ने हमें बड़ा बना दिया है, आपको बड़ा बना दिया है, तो अब अगर कोई चीज़ मुझे नहीं समझ आ रही तो फिर तो किसी को नहीं समझ आ रही होगी। तो मेरा ये एक एहतजाज भी था, ये मुझे अपने आप को रिडीम भी करना था। और वो तो मैंने वो इस्तीफ़ा, वो 4 सफ़े हैं, अगर अब मैं आपको भिजवाऊँगा, आप पढ़िएगा, वो हैंड रिटन है। और मज़े की बात ये है कि उसको मैंने किसी बशर से, ना बीवी, ना बच्चा, ना दोस्त, ना पड़ोसी, ना साथी, ना कोई कारोबार, किसी से मैं चुरा नहीं किया। बस एक कैफ, मतलब मैं अंदर 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 लावा पकड़ा था। मैंने लिखा क्योंकि मैं समझता था कि ये बोझ मैं क्यों उठाऊँ। वो कबूल नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल ये था कि जो सीटों की पोजीशन थी, जो चीज़ थी, एक उम्मीद रही कि चलो कोई बात कभी तो समझ आएगी, किसी के तो समझ आएगी। मैं समझता हूँ कि कराची के साथ एक बड़ी ज़ाती इस लिहाज से हुई कि एक तब पानी ही अगर आप किसी शहर को, इतने बड़े शहर को ना दे सकें, 3.5 साल से K4 का प्रोजेक्ट रुका हुआ है। मतलब मेरी दुआ है कि जो भी अब इसको कर रहा है, हमारे जो वापडा के जो दोस्त हैं, जिन्होंने इस्तेकाक भी बनता था, क्योंकि जब सिंध गवर्नमेंट से ले लिया और कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो एग्जीक्यूशन है तो मरकज़ के पास आ गया, मरकज़ के पास से ऑटोमेटिक वापडा के पास। अब वापडा ने आखिरी प्रोजेक्ट कराची में कब किया था? तो देखिए, अल्लाह से दुआ। सिंध में PTI की तंजीम हमेशा टूट फूट का शिकार रहती है, ऐसा क्यों? बेसिकली सिंध के अंदर एक खला रहा, और वो खला ये था कि जैसे मैं सिंध के अंदर सीनियर मोस्ट रहा, मैंने हर ओहदा सिंध के अंदर लिया, लेकिन सिंध की सदारत मैंने हमेशा उससे मैं दूर रहा। मेरी ये समझ मेरी ये कहती थी कि सिंध का सदर एक सिंधी बोलने वाला अच्छा लगता है। हैदर तालपुर जब सिंध के सदर थे तो मैं उनके साथ जनरल सेक्रेटरी रहा कराची से,
आरिफ अलवी साहब के साथ भी मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और वो रहा, लेकिन मैंने ये मेंटेन की और आज भी पता नहीं क्यों मैं समझता हूँ तो वो एक खला, एक गैप रहा है, तो कराची या अर्बन सिंध से आगे कबूलियत नहीं है। फिर उस जब उम्र गुजर जाए तो अब तो तालीम बालगा नहीं हो सकती है, तो अब चूँकि पार्टी भी उस जगह पे पहुँच गई है कि वैसी पार्टी जैसी कोई हम कहें कि आइडियल जमात इस्लामी जैसी या जैसी MQM बनी थी तंजीमी लिहाज से, तो MQM भी बहुत तगड़ी पार्टी थी, नीचे तक का यूनिट का सेक्टर का ये वो अच्छा था। PTI में वो नहीं बन सका। इमरान खान के पुराने तरीन सियासी साथी हैं। 26 साल में इमरान खान कितने बदले हैं? देखिए, इमरान खान का बदलना ये था कि इमरान खान को कोई भी पूरे पाकिस्तान में डिकोड नहीं कर सका, ना कोई समझ सका, क्योंकि इमरान खान जैसा आदमी आप अगर दुनिया के अंदर देखेंगे, क्योंकि बहुत अर्ली ज़िंदगी में उनको कामयाबी मिली और मुकाम मिला, तो वो उनका यानी उस तरह से जैसे होता है ना कि ग्राउंड के ऊपर, यानी क्रिकेट के ग्राउंड पे तो उन्होंने जितना भी रगड़ा खाया हो, वर्जिश में तो उन्होंने जितनी भी मेहनत की हो अपनी जिस्मानी उसको मेंटेन करने के लिए, जो एक रियल लाइफ के ऊपर ज़ाहिर बात है कि उनको उस तरह के मौके नहीं मिले। उनके लिए दरवाजे खुलते चले गए। 17-18 वो तो नेशनल हीरो थे, एक कैरिश्मा था, एक मर्दाना वजाहत थी, ख़वातीन भी मुतासर होती थी और मर्द भी मुतासर होते थे। हर दस्तरखान उनके लिए बिछता था, हर बड़ी गाड़ी का दरवाज़ा खुलता था, तो उनकी ज़िंदगी के एक डिफरेंट अप्रोच थी। लेकिन मैं समझता हूँ वो हेड एंड शोल्डर पार्टी में हम सब से उनका कद बढ़ा, उनका मुकाम बढ़ा और उनका लोग जिस तरीके से एक ऑ का फैक्टर होता है, लेकिन वो यानी डेलीगेट नहीं कर सके, टीम नहीं बना सके, टीम को जेल नहीं कर सके। तो मैं समझता हूँ कि उनके जज्बे के अंदर कोई कमी नहीं महसूस की जाएगी और उनकी जो एफर्ट थी उसके अंदर भी कोई कमी नहीं, लेकिन इट वाज बियॉन्ड हिम। बतौर एक इंजीनियर के और बतौर एक ठेकेदार के आप क्या समझते हैं, क्या नस्ला टावर को गिरना चाहिए था और इसके क्या असरात होंगे आगे? डायरेक्ट कोई नस्ला टावर एक दिन में तो बना नहीं, और कराची में तो लेफ़्ट राइट एंड सेंटर वायलेशन हुई और कोई ऐसा फ़र्द नहीं है जिसको मालूम नहीं था। और अच्छा, अब इसको दो एंगल से देखने की ज़रूरत है कि एक तो ये है कि मैं समझता हूँ कि पूरी महज़ब दुनिया का एक असूल है कि जब कोई चीज़ बन जाती है और थर्ड पार्टी राइट क्रिएट हो जाता है, यानी मैंने एक गलत काम किया लेकिन उसको आपने करने दिया और मुझे नहीं रोका, अब मैं वो चीज़ बना के करके किसी तीसरे आदमी को बेच के मैं तो निकल गया, अब आपने उस तीसरे आदमी को से वो पकड़ के छीन लिया। तो महज़ब दुनिया का एक असूल है कि उसको इस वक्त पकड़ा जाना है क्योंकि एक थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। तो उस लिहाज से तो ये बहुत गलत था। लेकिन अगर मेरे से पूछेंगे ईमानदारी की बात कि अगर कराची जैसा शहर और पाकिस्तानी जैसे मुल्क के लिए अगर चंद लोगों की कुर्बानी हो और मेरे जैसा भी एक आदमी गलत भी कुर्बान हो जाए और ये पाकिस्तान सुधर जाए तो वो बहुत छोटी कुर्बानी है। नेस्ला में कम से कम बिल्डर्स को जितने भी हैं सब हमारे दोस्त हैं, सब हमारे भाई भी हैं, उस तरीके से एक पैगाम तो ज़रूर गया होगा कि गलत काम को पैसे दे के या जो भी कुछ करके या ज़ोर इस्तेमाल करके या ताल्लुक़ इस्तेमाल करके आप दस्तखत करवा भी लो और 4-5 मोहरे भी लगवा लो, लेकिन वक्त के ऊपर वो अगर पकड़ा जाएगा तो भी गलत काम जो किसी के अख्तियार में नहीं था तो वो इस तरह का वाक़या तो एक बहादुरी का था। जो हमारे जज साहब रिटायर हो गए, उनका एहतराम। अब उन्होंने कराची में अगर पले बड़े होंगे, कराची से ताल्लुक़ था, सुप्रीम कोर्ट के जज जो थे हमारे पिछले वाले, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वकालत में क्या क्या नहीं देखा होगा, क्या क्या नहीं सहा होगा और क्या क्या नहीं ज़िल्लत उठाई होगी। हमने भी उठाई इस शहर के अंदर जो कुछ हो रहा था, ऐसा तो नहीं कि हम उसे, लेकिन हम अपना एक मिशन लेके चलते रहे कि इसको कहीं जाके सही करेंगे, उसका हिस्सा नहीं बने, उससे हद फासिल रखिए।